اللہ الرحمن الرحیم۔ والدہ کی وفات کا صدمہ۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ تقریباً 4 سال کی عمر کی بات ہے۔ 2 سال تک والدہ ماجدہ کے ساتھ رہے۔ عمر مبارک کا 6واں سال تھا۔ پیاری اماں اپنے بیٹے کو مدینہ منورہ ننیال لے کر گئیں۔ شوہر عبداللہ کی قبر پر بھی حاضری دی، جو قریش کے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف سفر تجارت کے لیے نکلے تھے، اور واپسی میں مدینہ منورہ میں اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں انتقال فرمایا۔ مدینہ طیبہ ہی میں مدفون ہوئے۔ ان کی قبر دار النابغہ میں تھی۔ یہ گھر بنو النجار کے نابغہ نامی ایک شخص کا تھا۔ کافی عرصے تک وہ مکان اور قبر کے نشانات موجود تھے۔ لوگ زیارت کو جاتے تھے۔ 1974 عیسوی میں مسجد نبوی کی توسیع کے وقت یہ عمارت منہدم کر دی گئی۔ اس کا جائے وقوع مسجد نبوی سے مغرب کی طرف مسجد غمامہ کے قریب باب السلام کے سامنے سوق الطوال میں تھا۔ سیدہ آمنہ شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی، اور بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر سال حاضری دیتی تھی۔ ایک بیوہ اپنے شوہر کی نشانی جگر گوشے کو لیے جب قبر پر حاضر ہوئی ہوں گی تو دل پر کیا گزری ہوگی، ذرا تصور کیجیے۔ ایمن بھی ساتھ تھی۔ 1 مہینہ مدینہ منورہ میں قیام رہا۔ اسی دوران بیماری شروع ہو گئی۔ مکہ مکرمہ کی جانب واپسی ہوئی تو مقام ابوا میں اپنے یتیم بچے اور اپنی خادمہ ایمن کو چھوڑ کر حضرت آمنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور وہیں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ ابوا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے بدر سے کچھ پہلے داہنی طرف کو ایک راستہ جاتا ہے۔ عام راستے سے تقریباً 20 کلومیٹر دور آگے جا کر ایک چھوٹا سا شہر ابوا ہے۔ شہر سے تھوڑا پہلے ایک پہاڑی پر حضرت آمنہ کی قبر ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کل 6 سال تھی۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ کیا عالم ہوا ہوگا۔ 6 سال کی عمر، شعور کے آغاز کی عمر، سفر کی تنہائی، صحرا کی وحشت ناکی، پھر مہربان ماں کی جدائی، کتنے صدمے آپ کی ننھی جان پر آئے۔ ایمن آپ کو کس طرح مکہ لائی ہوں گی، کیا کیفیات رہی ہوں گی، جسم و روح پر صدمات کیسے کیسے لگے ہوں گے، ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو تصور ہی کیا جا سکتا ہے، ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ابوا میں آپ کی آمد متعدد بار ہوئی ہے۔ ہجرت کے 7ویں سال جب آپ مقام ابوا سے گزرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد کو اس کی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ قبر پر تشریف لے گئے، قبر درست کی، خود بھی روئے اور سب کو رلایا۔ فرمایا مجھے ان کی ممتا یاد آ گئی تھی، اس لیے میں رو دیا۔ دادا کی آغوش محبت میں ایمن در یتیم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی اور دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ آپ اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے۔ دادا اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر آپ کو چاہتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، کمر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، آپ کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ، ساتھ بٹھاتے ہیں یا گود میں بٹھاتے ہیں۔ سب سے اچھا کھانا آپ کو دیتے ہیں۔ کسی لمحے اپنے سے جدا کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کسی کو اشکال ہوتا ہے تو اسے ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ خدائے پاک کی قسم، اس کی شان ہی کچھ اور ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک ایسے بلند مرتبے پر پہنچے گا جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ روایات میں آتا ہے قیافہ شناسی یعنی نشانات کے ذریعے سے بتلا دینا، یہ ایک فن ہے۔ قیافہ شناسی میں مشہور
قبیلہ بنو مدلج کے کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا تھا اس بچے کی خاص حفاظت کرنا، اس لیے کہ ہم نے کوئی نشان قدم ایسا نہیں دیکھا جو مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے نقش قدم سے اس قدر مماثلت رکھتا ہو، مشابہت رکھتا ہو جیسا اس بچے کا نشان قدم رکھتا ہے۔ لیکن دادا کی یہ شفقت بھی زیادہ نہ رہ سکی۔ محبت اور شفقت کے ابھی 2 سال ہی مکمل ہونے کو تھے کہ آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور مقام حجون میں مدفون ہوتے ہیں۔ یتیمی کا راز اور دنیا کے سہاروں کے بجائے اللہ کا سہارا۔ آپ غور فرمائیے، ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے کہ والد رخصت ہو گئے، گویا آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے۔ 6 سال کے ہوئے تو والدہ وفات پا گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ جس کو سارے عالم کا سہارا بنایا جانے والا تھا، حق تھا کہ قدرت اسے وجود میں بغیر ظاہری سہارے کے لائے، اور اس کا سہارا پہلے دن سے بجز ذات باری تعالیٰ کے اور کوئی نہ ہو۔ گویا اللہ کے رسول کا سارا بچپن دنیاوی سہاروں کے بغیر گزرا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات، بلند اخلاق، پاکیزہ خصلتوں اور بے نظیر علوم سے نوازا۔ اس میں حکمت بظاہر یہی تھی کہ عموماً بچے کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ اور دادا کا بڑا دخل ہوتا ہے، تو کل جب آپ کے بلند اخلاق لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے اور آپ کے حالات سے لوگ واقف ہوں گے تو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے، دادا کی تربیت کا فیض ہے، استاد کی تربیت کا ثمرہ ہے۔ نہیں، انبیاء میں اور ہم میں یہی فرق ہے۔ انبیاء کا معلم اور مربی، استاد اور رہنما براہ راست اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا، ان کو تمام کمالات ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتے ہیں، تمام معلومات اور رہنمائیاں بلا واسطہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، اسی لیے ان کو نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی۔ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور خوب ادب سکھایا، اور میرے رب نے مجھے علم سکھایا اور خوب علم سکھایا۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا۔ شیخ مصطفیٰ سباعی لکھتے ہیں کہ اگر داعی نے بچپن میں یتیمی کے آلام اور مصیبت برداشت کیے ہوں تو وہ انسانیت کے تئیں دیگر لوگوں سے زیادہ حساس اور سینسٹیو ہوتا ہے۔ یتیم بچوں، فقراء اور مظلوموں کے بارے میں اس کے دل میں پیار و محبت اور ہمدردی کے جذبات بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ان طبقات کے ساتھ صلہ رحمی کرنے، شفقت کا برتاؤ کرنے اور انصاف دلانے میں پیش ہوتا ہے۔ ہر داعی کے پاس انسانیت کے لیے رحم و کرم کا ذخیرہ موجود ہونا ضروری ہے تاکہ اسے کمزوروں اور لاچاروں کے دکھ درد کا احساس ہو۔ اگر وہ خود ہی اپنی زندگی میں ایسے حالات سے گزرا ہو تو یہ چیز اس کے اندر علی وجہ الاتم مکمل طور سے موجود ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی راز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ان دونوں انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مہربان چچا اور ام ایمن کی تربیت میں ابو طالب آپ کے والد ماجد کے سگے بھائی تھے، یعنی دونوں کی ماں ایک تھی۔ عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے آپ کو ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے آپ کی کفالت کا پرورش کا حق بڑی خوبی سے ادا کیا، اپنی عمر ان کی حفاظت کے لیے وقف کر دی۔ عمر مبارک کے 8ویں سال سے
نبوت کے 10ویں سال تک تقریباً 42 سال بڑے عاشقانہ اور والہانہ انداز سے ابو طالب نے کفالت کی، اپنے بچوں سے زیادہ آپ کا خیال رکھتے۔ ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرتی تھی، جس کا خود آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ چچا اور چچی نے آپ کو والدین کی محبت عطا کی۔ ابو طالب عیالدار یعنی بال بچوں والے تھے، مالدار آدمی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو دوسروں پر بوجھ نہ بننا چاہیے، بلکہ ان کے ہاتھ بٹانے چاہیے۔ نیز دادا نے آپ کو ام ایمن کو آپ کی پرورش کے بارے میں خصوصی ہدایات فرمائی تھی۔ انہوں نے ایک ماں کی طرح بھرپور شفقت اور محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ آپ کہتے تھے کہ یہ میری ماں کے بعد دوسری ماں ہے۔ آپ ان کے ناز اور نخڑے بھی اٹھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح سگی ماں کا حق ہوتا ہے، اس طرح جس نے پالا ہو اس کا بھی حق ہوتا ہے۔ اس سے پہلے حضرت حلیمہ اور حضرت ثویبہ کے تذکرے میں گزر چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کے ان واقعات سے عبرت پکڑنے اور اپنی زندگی میں ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔